اللہ تبارک و تعالی دے گھر دا بیت اللہ شریف دا ادب کہنا کیتا ویندا۔ بیت اللہ علیہ کوٹھے تے کمرے دے وچ پتھر دیاں بنایا ہویاں مورتیاں، بندیاں دیاں شکلاں پتھریں دیاں بنیا ہویاں جکو تساں اساں بت دیں، انہیں کو بیت اللہ دے وچ رکھ دے ہن تے مشکل کشا تے حاجت روا بیت اللہ دے خدا تے رب کو نہ سمجھ دے ہن، بلکہ انہاں پتھر دے بنے ہوئے مورتیں تے بتیں کو سمجھ دے ہن۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہوئی۔ ول جدہ دل آکھیا انہیں کو بیت اللہ دا طواف کرن دا، ول کپڑے شلوار کمیزاں جبے کبے لہا سٹیں دے ہن، ننگے بیت اللہ دا طواف کرن دے ہن۔ انہاں کو یہ پتہ کہنا ہی بھی یہ ابا ہے، یہ چاچا ہے، ماما ہے، وڈا بھرا ہے، یہ ادا ہے، یہ اما ہے، بھین ہے، دھی ہے، بالکل نہ۔ چٹی ڈاڑھی والے کون ہونن، بزرگیں دا مقام کیا ہے، گال کی میں کرنی ہے، سلام کیا کرنا ہے، یعنی بالکل کسی چیز دا پتہ کہنا۔ سب تو زیادہ جیڑی شے عام آئی نا وہ جہالت ہے، جہالت بہو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھر جدہ میں مسلمان تھیاں ٹوٹل اساں گنتی کی تیئے میرے سمیت 17 بندے آسے جڑے لکھن جان دے آسے، باقیاں کو لکھن دا پتہ ہی کہنا، پڑھن دا پتہ ہی کہنا، شعر و شعری عام آئی، اشعار بہت زیادہ پڑھے گئے ہیں، جہالت بہو آئی، سود بہو آئی، سود بہت زیادہ، جھیڑے جھگڑے بہت زیادہ، قتل بہت زیادہ، لوگیں شعور کہنا، ادب کہنا، اپنے پرائے دی پہچان کہنا ہے، ایویں کٹھی اندے انتے ماری اندے انتے دبی اندے ان، بس کوئی پوچھنا اللہ کہنا، دھی بھین کوئی قدر کہنا ہے۔ جیڑے ویلے جیندے گھر دھی جاوے آ، اللہ قرآن چاہدے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، کالے دھوں انہیں دے بتھاڑ تھی ویندے ہیں تے غصے کے آگ بگولا تھی ویندے ہیں کہ دھی کیوں جائیے۔ والی جداں انہاں دیاں عورتاں دا حمل وضع تھیون دے قریب ہوئے آ، یعنی مدت حمل دی مکن دے قریب ہوئے آ، وہ پتہ کیا کر دیں، اپنے زالیں کو اپنے عورتیں کو پیٹ آجیں کو رلا کے تے پانی دے کنویں تے کھو دے نال ون کے خیمہ لینے ہیں، گھروں کاٹ کے کھو دے نال ون کے انہیں کٹکیں دے ہیں ہفتہ دو پہلے، تے ول کہیں دی ڈیوٹی لامینا بھئی تھیں رہو، پتر جاوے تا ساکو اطلاع دیوائے، جے دھی جاوے تا ساکو نہ دسائے تے دھی کوئی تے نال ان دی اممہ کوئی کھوئے والاسٹے۔ تو آدھے تصور کے بھی زیادہ گندہ معاشرہ، اجا ایتھاں کو جنگے لنگوٹھے دا فرق تے ہے، جتی مرضی جہالت ہوئے کچھ تے دھی بھین دا حیا ہے، برقع آ گئے پردہ آ گئے ہیں، لیکن اوہلے بالکل یہ چیز کہنا ہے، مندے بہوں کر دیں لوگ، غیبت بہوں کر دیں، جھیڑے بہوں کر دیں، شراب بہوں آئی عام آئی، روز جیتے شراب تے گھڑے نہ بھرے نہ مٹکے نہ بھرے نہ ہوتے انہیں کو سکون نہ دا، جوا بہوا نشہ بہوا۔ اللہ نے پورے وسیب تے ترس کیتا تے اللہ سونے نے پورے وسیب کو تبدیل کرن دی خاطر، اللہ نے ادب سمجھاون دی خاطر اپنے محبوب جناب محمد کریم علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے آ کے اپنے لوگیں کو مکے آجیں کو ادب دی دولت سکھائی، جڑے جڑے لوگ وال با ادب بن دے گئے، اللہ پاک وال ان وسیب علاقے تے انہاں لوگاں تے اپنی رحمت کریں آگے۔ اصل جڑی چیز ہے وہ ادب ہے، ادب بہت وڈا زیور ہے، ادب بہت وڈا ہتھیار ہے، ادب بہت وڈا خزانہ ہے، ادب بہت وڈی جائیداد ہے، ادب بہت وڈا اخلاق ہے، ادب بہت وڈی سنیان ہے۔ اگر میں آکھاں تے مبالغہ نہیں بزرگو،
ترقی ہے نا جڑی ترقی اوندا نا دوجا ادب ہے، عزت دا دوجا نا ادب ہے۔ جیڑی اولاد وچ ادب نہیں او کو ایم اے دی ڈگری بھی کوئی فائدہ نہیں دیوا سکتی۔ جیڑی بیوی وچ ادب نہیں او چاہے کروڑاں پتی کیوں نہیں تاں بھی اون دے گھر وچ سکھ نہیں آ سکدا۔ اصل جیڑی چیز ہے وہ ادب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ول بیویاں دے حق دسائے، دھیری دے حق دسائے، بھیڑی دے حق دسائے، وڈیاں کو چھوٹیاں دے حق دسائے، چھوٹیاں کو وڈیاں دے حق دسائے۔ یہ سب شے ادب ہے۔ پیو ماں دے حق دسائے کہ انہیں دے اگوف تک ہی نہیں ہلاونا۔ والا آپ نے فرمایا جڑا چھوٹیں تے شفقت نہ کرے، وڈیں دی عزت نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یہ ساری امتی چو نہیں۔ یہی میں سمجھو آپ نے ادب سکھائے۔ والا آپ نے فرمایا جھوٹ جڑا بولے، دھوکا جڑا کرے، یہ سارے وچوں نہیں۔ یعنی یہ سب بے ادبی ہے، جے معاشرے کو تباہ کیتا ہویا، برباد کیتا ہویا، ذلیل کیتا ہویا۔ آج سارے اندر بھی بے ادبی بڑی ہے۔ تھانے بھریے پن، قبرستان بھریے پن، کچہریاں بھریاں پن، تو میں روز دا سادہ رواج ہے۔ تکرار ٹکرار تے ٹر ٹر تے تر تر، جھگڑے تے جھیڑے تے منہ سجاونے تے رانج تے رسے میں، یہ سب بے ادبی دی وجہ ہے۔ ادب کہیں نہیں سارے۔ نبی صحیح آ کے ادب سکھایا، قرآن نے آ کے ادب سکھایا۔ اور یاد رکھا ہے آج دی پوری مجلس سے جیڑا میرا بھرا بزرگ اگر ادب کو سمجھ گئے تو وہ کامیاب ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شاعر مشرقن، انہوں نے بڑی سونی بات کی تھی کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یعنی پورا نچوڑ کاٹ دیتا انہیں نے دو لفظیں، اور این نصیب کے مراد کہیں آکے علم، اور کہیں آکے نصیب کو لو مراد اللہ دی جنت، اور کہیں آکے نصیب کو لو مراد اللہ دی ملاقات ہے۔ یعنی با ادب با نصیب، یعنی جڑا ادب علیہ اکو اللہ دی ملاقات نصیب ہو سی، جڑا ادب علیہ اکو اللہ دی جنت نصیب ہو سی، جڑا ادب علیہ اکو علم نصیب ہو سی، اور جڑا ادب علیہ اکو بخت نصیب ہو سی۔ اور جڑا بے ادب ہے بے نصیب، نہ ہونے کے علم ہے، گال کرنی منہ پٹ گرنا، یعنی منہ تے ہی جواب دے دینا، مسجدیں دا پتہ کہیں نہیں، اذانے دا پتہ کہیں نہیں، قرآن دا بے ادبی ہے، قرآن دا پتہ کہیں نہیں، ابے اماں دا بے ادبی ہے۔ ادب بڑا جیڑے میرے بھرائے چھے جیڑے بزرگ چھے ادب ہوئے نا، سمجھو بندہ کامیاب ہے اور بختیں آلہ ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب۔ نبی کریم علیہ السلام آئے وقت لوگوں کو ادب سکھایا۔ یہ جڑے نماز دا حکم، روزے دا، حج دا، زکات دا، اخلاقیات دا، یہ حقوق، یہ سارے نبی سے مدینے سے آ کے سمجھایا۔ مکے سے نبی سے لوگوں کو ادب سکھانے رہے گا۔ اللہ دا ادب، رسول اللہ دا ادب، قرآن دا ادب، بیت اللہ دا ادب، لوگوں کو ادب سکھائے۔ پیشاب ہی کریں دے، مسجد چین ہویں دے، جلے شہر ہویں دے اے کام کریں دے، جلے گھروں نکلیں دے اے دعا پڑھیں دے، جلے گھر وڑیں دے وقت اے دعا پڑھیں دے، روٹی کھاون تو پہلے بسم اللہ پڑھیں دے، کپڑے پاؤ تو پہلے سجے پاسے شروع کرو، سمو تو قبلے دو رخ کر کے سمو۔ یہ سارے ادب ہیں جڑے سارے نبی نے سکھائے۔ یہ ساکوت کشے دا پتہ کہنا تو سا دنیا دے جتی مذہب ہیں سارے چیک کرو، ہندو مذہب کو دیکھ گنو جلے انہوں نے بندہ مردے کو کیا کرن بھال آدن، کہیں دا کیڑا مذہب ہے، کہیں دا کیڑا مذہب ہے۔ ساکو نبی پاک نے اتنا بڑا ادب سکھائے، بندہ مر بھی ونجے میت جنازے کو بھی ادب نال، کپڑے ہی دے لاؤ، چھکو نہ کٹو تاکہ کو تکلیف نہ تھی، والی کو دھماؤ، صاف ستھرا کرو، کو غسل لے، ایک واری دو واری ترائے واری جتی واری دے سکتے ہو، وال چنگا ایک اچھا جی ہاں سونا صاف ستھرا فریش کپڑا گنو، ایک چادر اندی تلے بچھاؤ، اون چادر دے تلے جڑا نا او باندھ بھی بچھاؤ جنہیں نال والا بدھنے، ترائے ٹکڑے، ایک پیرے آلے پاسے، ایک درمیان آلے پاسے، بیا گردن آلے پاسے، وال چادر بچھاؤ، اون چادر دے اتے ہی کو سماؤ، ولا ہی نہ چولا بڑھاؤ،
چولا انجا بناؤ تلواں پاساؤں دا پیر کجن تک ہوئے، اتلا پاساؤں دا کم از کم شرمگاہ کجن تک ہوئے، گوڑے تک ہوئے، جی میں اگو عام چولا ہوں دے والوں دا گل بناؤ، والوں دا اتے ایک بھی چادر پاؤ. کوئی مذہب ایسا نہیں جڑا اتنا ادب سکھاوے، اتنا ول تساں ایویں کرو موڈھا دیو اگیں بادشاہیں دے تخت ایویں چل دے. اسلام ہے کہ اپنی میت کو ایویں چاہو، ادب، اے ادب سکھایا. بلا ون کے دی قبر بناؤ، قبر بنا کے کو ادب نال قبر چ لٹاؤ، لٹا کے والی دی قبر دے اوتے مٹی پاؤ. ادب ہر شے وچ ادب. دھی دی رخصتی کرنی ہے، پتر دی شادی کرنی ہے، ادب سکھایا گیا. نماز پڑھنی ہے، ادب سکھایا گیا. وضو کرنے ادب سکھایا. ادب بہت بڑی نعمت. میرے بھائیو سارے اندر سب تو بڑی جڑی کمی ہے نا وہ یہ ہے کہ اساں ادب سارے اس کا ڈگریاں ہیں، زمیناں ہیں. سارے سیانے آدھے ہوندے ہیں، کئی لوگ ہیں جڑے اکھیں دے بھرے ہوئے ہیں، جیبیں دے بھرے ہوئے ہیں تے اکھی دے اندر، جیبیں دے پر اکھی دے اندر. عقل کوئی نہیں، تمیز کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں. اور جنہیں کہ ادب ہے وہ کامیاب ہیں. انہیں جہاں تاریخ ہیں، خاندانی لوگ ہیں. لوگ نبی علیہ السلام نے آ کے ادب سکھایا. ول صحابہ جڑے ول این ادب دی کلاس تے ادب دی تقریر سنن دے بعد اپنے اندر تبدیلی آندی نے، انہاں لوگاں دے ادب دا تذکرہ اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا. اللہ دے میں نبی دے یاریں کو ترقی دیتی ہمیں، عزت دیتی ہمیں. انہی وجہ یہ آئی کہ انہیں وچ کیا آ گیا؟ ادب آ گیا. تساں سا اپنے بالیں کو ادب کرے نہیں سکھایا، تساں سا اپنے پتریں دھیری کو ادب کرے نہیں سکھایا، تساں سا اپنے گھر وچ کریں ادب دی گال نہیں کی تھی. نبی علیہ السلام مارا کھندے رہ گئے لیکن لوگوں کو کیا سکھیندے رہ گئے؟ بولو بھائی، ادب سکھیندے رہ گئے. والد جڑے ویلے ادب بن گئے، کیا بات ہے. نبی کریم علیہ السلام دے سکا چاچا جیاں جنہاں دا نام حضرت عباس آئی. حضرت عباس بھی چاچان، حضرت حمزہ بھی چاچان. یہ دوئے چاچے نبی کریم دے غلامان کلمہ پڑھی ودیان. تے ابو لہب بھی چاچا آئی، تے ابو طالب بھی چاچا آئی. او دو چاچے جڑے آن او میرے نبی کریم دی دعوت نے منی تے ادب تسلیم نے کیتا. تے اے جڑے چاچے آن جہاں نام حضرت حمزہ آئی تے حضرت عباس آئی، اے میرے نبی کریم دی دعوت مننے آن، اصل دعوت مننے چاہتا بھائی. تے حضرت عباس بھی عمر چ وڈے آن، حضرت حمزہ بھی عمر چ وڈے آن. ایک نیوار ایک بندہ ہی میں مذاق پیا کریں آئی تے ٹوک پیا کریں آئی تے آکھن لگے اے عباس اے دسواں بلا تساں وڈے ہو یا تہاڈا بھتریجا وڈا ہے؟ تساں وڈے ہو یا تہاڈا بھتریجا وڈا ہے؟ سوال کرن والے دی نیت آئی. حضرت عباس اگر آکھسن تے او وڈا ہے، میں چھوٹا، میں آکھساں تساں کلمہ پڑھن دے بعد بھی کوڑ مرندے ہو، وڈا تے تو آئی تے او کو کیوں بنائی کھڑی؟ اگر وہ آکسی کہ میں وڈا تے او چھوٹے ہیں، وچ میں آکساں کلمہ بھی پڑھ دے ہو تے گستاخی بھی کریں دے ہو. ہن او دہائے چ کھڑا ہویا ہے تے ٹوک دی انتظار ہے. ادے عباس تساں وڈے ہو یا تہاڈا بھتریجا وڈا ہے؟ حضرت عباس نے جواب بھی سچا دیتے تے ادب دا بھی خیال کیتے. جواب بھی سچا تے ادب دا بھی خیال، جواب بھی سچا تے ادب دا بھی خیال، جواب بھی سچا تے ادب دا بھی خیال. اصل جڑی تیرے میرے چہرے دی رونق ہے او ادب دی وجہ تو آ سکتی ہے. اصل جڑی تیری میری ہانڈی اچ برکت ہے او ادب دی وجہ تو آ سکتی ہے. اصل تیرا میرا حلقہ احباب ود سکتے ادب دی وجہ تو ود سکتے. محبتاں والے ونڈی سن جڑے ویلے ادب آسی. حضرت عباس آدن تیرا سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے، پوچھ دیں جو میں وڈا یا میرا بھتیجا وڈا ہے؟ جواب ہے پیدا پہلے میں ہویا وڈے ہوئے نا. تو آپ نہیں سمجھے جایا پہلے میں ہوں. آج رولا یہ ہے کوئی کہیں کو وڈا مننے ہی نہیں. یہ وڈے منن والا تے چکر ہے سارا. وہ آدھے میں کو وڈا من، وہ آدھے جو لوے تو وڈا میں وڈا. اللہ دے ڈیئے چ 5 واری اعلان تھیندے اللہ اکبر
کون وڈا ہے؟ کیوں نہیں منے دے؟ کیوں نہیں منے دے؟ تواڈے ترے تواڈیاں پگاں تواڈیاں زمیناں تواڈیاں قوماں تساں وڈے نہ ہو تواڈی سیاست وڈی نہیں سب شے تواڈی میرے ریموٹ کنٹرول وچ منٹ وچ میں تو کو پندا پندا بنا سکدا تساں وڈے گھر وڈا میں ہاں وڈا ہوئے جندے ہاتھ چ آسمان دی طاقت ہے وڈا ہوئے جندے ہاتھ زمین دی طاقت ہے وڈا ہوئے جندے ہاتھ پہاڑ دی طاقت ہے جندے ہاتھ تیرا ریموٹ ہے حضرت عباس آدن تیری سوچ بھی میں کو سمجھ آ گئی ہے پیدا پہلے میں ہویا دنیا تے پہلے میں آیا لیکن وڈے ہوئے ادب بڑا کرنے ہیں ادب بڑا کرنے ہیں ادب بڑا کرنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سارے آکھو رضی اللہ عنہ میرے نبی کریم دے یاران اللہ دے نبی دا بڑا ادب کرنے ہیں جڑے ویلے اللہ نے ہجرت دا حکم دیتا آئی میرے نبی سے مکہ چھوڑ کے مدینہ ونجن لگے ہیں اللہ پاکا میں کلہ ونجنے یا کوئی بیا بھی ہے جڑا میرے نال ونجنے اللہ پاک نے فرمایا میرا سونو کلہ تو سنے ونجنا حضرت ابو بکر صدیق کو بھی نال رلا کے ونجو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر رن اللہ دے نبی نے آ کے دروازہ کھڑکایا ابو بکر میں کو ترنال کام میں اللہ دے نبی جی آیا نو سات بسم اللہ تشریف گنو نبی کریم علیہ السلام آگئے آپ نے فرمایا ابو بکر اپنے گھر دے جیتے بالے کو ایک پاسے کر راز دی گال کرنی ہے حضرت صدیق اکبر آدم سونے نال میں جناب صدیق اکبر دا جملہ لکھا حق ادا نہیں ہو سکتا آدن سونا جیڑی رازداری تو میرے چ محسوس کریں دے ہو بالکل بینی اوہ رازداری میرے دھیری تے گھر آجیں چ موجود ہے میں کوئی جو سکتا تواڈی رازداری آؤٹ نہیں کر سکتا میرے بال بھی کوئی جو سکتے نا تواڈا راز آؤٹ نہیں کر سکتے کھلم کھلا گال کرو میرے نبی زی فرمایا ابو بکر اللہ نے حکم دیتے جو مکہ چھوڑ دو تے نال میرے نبی رو بھی پہ مکہ چھوڑن دا ویلا آ گئے صدیق اکبر آدن سونا کیڑے حکم ہے فرمایا اللہ نے فرمائے اون شہر لگے ونجو جڑے شہر کھجوراں ڈھیرن یسرب جگو آدن او لوگ تواڈی انتظار چن میں انہاں دے دل نرم کر دیتے میں او تواڈے نال محبت بھی کرے سن تے اپنی جان بھی نچاور کرے سن تے حضرت ابو بکر آدن اللہ دے نبی ساری رات دے پیدل دا سفر ہیں یسرب تے بڑا پر رہے ہیں سونا تسا کیویں ویسو پتھرے تے پہاڑیں تے کیویں ٹرسو اللہ دے نبی نہ ونجو تو اڈا سفر بڑا مشکل تھی ویسی اچھا اے دسواں کلیں حکم تھے یا کوئی بھی آوی نال ہے میرے نبی سے فرمایا ابو بکر بلا میں اگے کریں کتیں کلا گیا جبریل جڑے ویلے میں کوئی ہجرت دا کھڑایا تے نال آکی گیا تسا کلیں نہیں ونجنا تسا ذمہ ہو جناب ابو بکر صدیق دے میں اللہ کو پورا بھروسہ ہے میرے نبی پاک علی امانت دا حیات ادب کر سکتے تے جناب صدیق اکبر کر سکتے میری امانت ابو بکر دے ذمہ حضرت ابو بکر صدیق خوشی کے رو پہ سونا میں جلدا سارا سفر ادب پیا تھی دے دو قدم نبی سونا گوئے ابو بکر پچھوئے ابو جہل اپنے سپاہیں دے کٹے صدیق اکبر دے گھر آ گئے تے نیت آسی جو نبی کریم دے مکے وچو ونجن دا بیا کہیں کو پتہ ہوئے نہ ہوئے ابو بکر سہیں کو پتہ ہو سی دروازہ کھڑکائے حضرت ابو بکر دی بیٹی اسما جواب دیں دی ہے کون میں ابو جہل ہوں کتھا ہے تیرا ابا آکھن لگے میں کو پتہ ہے لیکن میں دسنا کوئی نہیں اے دس نبی نالن ہوں دے جیا نبی سہیں بھی نالن اچھا اے دس کیڑے پاسے گئے ہیں ہوں ہے کہ میں صدیق دی بیٹی ہوں مر سکدیاں پر نبی دے خون نال
بے وفائی نہیں کر سکتی ساکو سارے بابا نے ایک ایک گھٹی ادب سکھائے ساکو سارے بابا نے ادب سکھائے اسا مر سک جائیں اللہ دے نبی دی بے ادبی نہیں سے کر سک جاؤں حدیث چندے ابو جہل نے جناب صدیق اکبر دے اللہ دے سچے ولی دی دھی دے چہرے تے چاٹا ماریوں تے چادر چو پکڑ کے گھلیں دا ودا اللہ دے عرش تو دے پیا سے صدیق دی بیٹی گھلیں دی تودی آئی لیکن مجالے جو راز اٹھ کریا اللہ دے میرے نبی دے یار میرے نبی دی نبوت دا بھی ادب کریں دے تے میرے نبی دے رازیں دا بھی ادب کریں دے چاٹاں جھلیں دی رہ گئی ہے لیکن بے ادبی نہیں سکی تھی بکرین دا جڑائی حقل ونجیا جیڑی غارچ میرے نبی سے راندے ہیں جے کو غارے سورا دن غار علی پہاڑی تے بی بی بکریاں چھک ونجیا تا چھیڑ ونجیا وال پہاڑی دے نال بے کے بکرین دا کھیر ڈوہیں دی آئی تے ایمیں وال چاہ کے ونجیا بہانہ بناوے آتے غارے جویں دی آئی اللہ دا سونا محبوب بھی غارے جا تے اپنے ابے حضور بھی غارے چن انہاں کو ترائے چار ڈیماراں کھیر دیں دی رہ گئی ہے کھیر پیندے رہ گئن تے گزارا کرن رہ گئن اللہ دے نبی دے سمن دی واری آویا صدیق اکبر دے ادب کرن تے میں اپنی جان قربان کروں سرانے کہنان صوفے نال کہنان تکیے نال کہنان چادران نال کہنان کمبل نال کہنان غار چ مٹی دھوڑ بھی ہوندی ہے پتھر بھی ہوندن ساری کائنات دا سردار جیڑے ویلے سمن دا ارادہ کرے ابو بکر اپنی جھولی پیش کر دیں بھائی ادب تا ترقی ہے چاچا ادب تا عزت ہے جن دی آنکھا دبا لیے او کو دنیا دی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی جن دے ہاتھ ادب لین او کو دنیا دی کوئی طاقت جھل نہیں سکتی اگر وہ چاہے چاندر تک پجن دا ارادہ کرے اگر ادب ہوئے تے اللہ چاندر تک پہنچا لیں دے اگر ادب ہوئے تے اللہ ترقی دیاں چادراں پوا لیں دے اگر ادب ہوئے تے اللہ عزت دے تاج پوا لیں دے اگر ادب ہوئے ایہو ادب تا ہا جن دے بارے نبی پاک 8 ربیع الاول کو عشاء دی نماز دے بعد مسجد نبوی دے ممبر تے بے کے آپ آتے بیٹھے ہیں لوگو ای میرے یار ابو بکر کو جان دے اے او ابو بکر میں سارے لوگاں دے احسان دے بدلے دے گیا ابو بکر دے بدلے نہیں دے سکتا ساری دنیا میں کو کوڑا دی ہے ابو بکر میں کو سچا دا خیال کرائے ابو بکر دا دل نہ دکھائے آج دے بعد جن صدیق دا دل دکھایا سمجھو میں آمنہ دے دال دا آپ نے فرمائے ہر دروازہ توڑے بند کر دے مسجد نبوی دا کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ دروازہ بند نہ کرائے جڑے دروازے کے ابو بکر صدیق مسجد نبوی چندے ادب دی وجہ آئی جنہی وجہ تو اللہ نے عزت دیتی آئی اللہ فرمائے دے جنہ لوگاں وچ ادب ہوئے میں اللہ انہاں دے تذکرے فرما دینا گوڑے دے اوتے سر رکھویں دے گال بڑی مشہور ہے سوراخ والی تے سوراخ بند کرن والی تے نانگ نکلن والی تے ڈنگ مارن والی بڑی مشہور ہے لیکن صحیح کہنی یہ میں سنی ہوئی گال ہے مولویاں دی لکھی ہوئی گال ہے سند نال تے پوری تحقیق نال گال ذکر کہنی انہیں لکھی ہوئی ڈھیر جات ہے بہرحال ہے کہ حضرت صدیق دی نبی نال محبت تے ادب پیش کرن واسطے نہ گلی مثال دیونا ضروری کہنی ان نے وجہ مثالاں جتھاں صدیق اکبر نے نبی دے ادب دا حق ادا کیتے صدیق کی نہ گلی مثال دا محتاج ہی نہیں بڑا ادب ہے کتنا تو کو ادب رسو جیڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام مکہ بیت اللہ دے قریب اوج نہ سٹیا مکے آجے ان ویلے بھی لوگ ہیں سب تو پہلے صدیق کو اطلاع دیتے ہیں ایمیں جدہ کوئی مسئلہ نبی سے کوئی ایک بار مکے آجیں پکڑ کے ایمیں کٹن تچھن شروع کی تھے صدیق کو اطلاع ملی ہے آئین تو نبی دے اتے ڈھائے پہن آکھنے میں کو پہلے مرے سو والنبی یہ ادب نہیں تو کیا ہے حضرت صدیق اکبر ادب کریں دے آنا ہوں دیکھو میرے ادھرا ادب اصل بندے کو تار پچھیں دے ادب ہوئے تے وڈی بات ہوں دی ہے ٹر جیں ہے تے ہجرت دا سفر لمبا
مدینہ نیڑے آ گئے کھجیں دیاں چوٹیاں نظرن پہ گن واریاں ونڈی ودے انڈو ہیں یار توں سواری تے باسیں میں واگ پکڑے ساں وال میرے باہن دی واری ہو سی توں واگ پکڑے واریاں ونڈے دے ودیاں جڑے ویلے مدینے دے قریب ہے صدیق دے سوار تھی ون دی واری آئی تے نبی دے مہار پکڑن دی واری آئی حضرت صدیق اکبر دن سونا ہون تے چنگا نہیں لگدا تُساں ٹر دے ودے ہو وہ میں سواری تے سوار ہوں دنیا کیا آگسی تے میرا ضمیر بھی ادب دیکھ اتنا وڈے شودے چوپ کی تھی بیٹھے ہوں وجنے دی گالی کوئی نہیں پوچھتا جے وڈا علاوہ یادنے تے چبل تھیا ہو دے آج کل جدہ سا فیصلے آپ کرن لگ گئے ہیں اللہ دی ناراضگی آگئی ہے وجنے دا وجود ہی کہہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا ہاں جڑا چٹے وال آلے دا حیاء کرے اے میرے نبی کو آخرے ہو سمجھو او اللہ دا حیاء کرنا پہ ادب سمجھایا گیا نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ فرمائے دے جڑے ویلے چٹے والے اللہ بندہ ہاتھ چاہ کے اللہ دی بارگاہ جا کشے منگے تھے اللہ دے میں کوئی چٹے والے آجیں کے لحاظ اندے میں اندہ ہاتھ خالی یعنی اللہ بھی ادب سکھینا بے اللہ بھی ادب سکھینا بے اللہ بھی ادب سکھینا بے حضرت ابو بکر صدیق دن میں سواری تے چڑھاں تو سن لہو تے ٹرو دنیا کیا آگسی سونا تو سن سوار تھی آؤ اگلے جملے غور کرائے تو سن سوار تھی آؤ میں توڑی مہار پکڑنا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر اوہ فاضل پوریو میرا جملہ ضائع نہ کرائے پوری تقریر دا خلاصہ پیادہ سے نئے میں صدیق آدھے جو اللہ دے نبی میرا ضمیر گوارا نہیں کریں گا کہ میں اتے باہاں تو سن ٹرو جڑے جملے میرے نبی پاک نے فرمائے نے اپنے پلے پاؤ اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر تو با ادب ہیں تیرا ادبی میں آدھا ہو سی لیکن میری گال بھی سن حق تیرا حق کھا کے سواری تے میں بائے کے ونیا میں محمد دا ضمیر گوارا نہیں کرے گا واہ میرا سونا نبی اپنے یار ابو بکر دا حق نے کھاون جانا تے کہیں کو دھی دا حق کیویں کھاون دے سے اپنے یار ابو بکر دا حق نے کھاون جانا تے کہیں بھین دا حق کیویں کھاؤ سے پلاٹ بھی نامے کر دی تنسی زمینہ بھی نامے کر دی چنسی آدھے میں جین دیں فیصلہ کر دیتے جین دیں فیصلہ کر دیتے اللہ دے بدتمیز جو ہیں بے ادب جو ہیں بے وقوف جو ہیں اگر تین جین دیں کرنا ہاں میں والقرآن وراثت دے مسئلے کیوں بیان کی تن اگر تین اپنے جین دیں فیصلے کرنے آن وال میں اللہ نے ورثے کیوں بنائے مرن دے بعد وقت میں ورثے دی تقسیم کیوں بنائی ہے میرا ادب نہیں کیتا میرے کلام دا ادب نہیں بھی کیتا اپنے جیندے فیصلے کریں نہ رہ گئیں اور سن قبران تا پوسن قبران حضرت ابو بکر کو اللہ دے نبی یاد ہیں اے تیرا حق کے سواری تے سوار ہونا میں تیرا حق کھاواں کیا مطلی میں کنے اللہ پوچھ گنے میں کیا جواب دے سا میں کیا جواب دے سا دیکھو میرے ذرا حضرت صدیق اکبر ادن سائیں گال سنو تواری اپنی مرضی ہے تو سن بہو نہ بہو توارے ہون جے ہون مدینہ نیڑے میں سواری تے نہیں بہ سکتا دے دے بیٹھے ہو میرے ذرا میں سواری تے نہیں بہ حضرت صدیق ادن چل اللہ دے نبی تو سائیں نہیں باندھے میں نہیں باندھا میں ادب دی وجہ تو نہیں باندھا تو سن اللہ دے خوف دی وجہ تو نہیں باندھے جو حق نہ کھویجے اور ڈوئیں ٹوڑ دیں توجہ ہے انشاءاللہ میرے نبی کریم دیکھو میرے ذرا میرے نبی کریم علیہ السلام میں ٹوڑ دے میں نہیں آنو تے 5 منٹ دے بعد صدیق اکبر کو بیا خیال آئے اپنے مونڈے تے چادر چاتی ودے آنا تے چادر لہائی نے تے نبی کریم دے سر مبارک تے چھتری چا بنائی نے صدیق کیا پیا کریں نہیں اللہ دے نبی اسا مدینہ منورہ بہنے ہیں تے مدینے جو سرداری نظام ہے بڑے بڑے یہودیاں دے علماء بھی ہو سن تے ہر کوئی تو دے استقبال دی تیاری ہے جو سی
تے کئی کو کیویں پتہ لگ سی نبی کون ہے تے نوکر کون ہے؟ میں انگل انگوٹھے دا فرق کرنا چاہنا میں بھی تورے کٹھے ٹوراں ودا لوگ کیا آکسن میں اپنے اللہ کو کیا جواب دے سوں میرا دل دے کتنا ودا تھا تے وال صدیق نہیں بنیا کیڑی وجہ تو بنیا آکھو ادب دی وجہ کیڑی وجہ تو چاچا ادب دی وجہ تو میرے نبی سے فرمائے واہ ابو بکر کمال ہے تیری ارڑے دے ادھرا ایویں مدینے دے وڈے وڈے سردار ہیں وڈے وڈے سردار ہیں وڈے وڈے سردار ہیں اپنے گھر سجائے ہوئے ہیں تے ہر کوئی اپنے گھر دے سامنے کھڑا ہوئے تے نیت ہے جو اللہ دا نبی آج سارے مہمان بنے نا سارے مکانے دے پرلے پاسے مدینہ منورہ دے آخری کنارے وچ ایک جھونپڑی آئی جڑی کبالیں دی چھت بنی ہوئی آئی تے اندے چک بڑھڑی بیٹھی ہوئی ہے تے ایک بڑھڑا بیٹھا ہوئے ہے بڑھڑی دا نام ہے ام ایوب تے بڑھڑے دا نام ہے ابو ایوب تے بڑھڑی آدھی ہے ابو ایوبا مدینے دے لوگیں نبی پاک کو آج مہمان بناون دی تیاری کیتی ہوئی ہے وانج لینے چوانج کھڑ متا سادہ نصیب جاگ پوے وانج توں بھی ترلا کریں تے درخواست کریں حضرت ابو ایوب کھیل پہ آدھنوں میں ایوب گالی کریں دی بیٹھی ہیں آج وڈے وڈے مدینے دے سرداریں اپنے گھر سجائے ہیں اللہ دے نبی آج ساڈو کی میں آ سکدن حضرت ام ایوب آدھی ہے جڑا نبی دا ادب زیادہ کرے سی نبی اجوں دا مہمان بن سی وانج کھڑن تیری ذمہ داری ہے عرشاں والے رب کو جھنڈیاں پسند نہیں ادب پسند ہے عرشاں والے رب کو وڈے اونچے گھر پسند نہیں ادب پسند ہے حضرت ابو ایوب میں لگے گئے وڈے وڈے سردار کھڑے ہیں پہلے سردار دا گھر ہی میں نیڑے آ میرے نبی سیندو وہی آئی ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی سواری دیاں مہاراں چھوڑ دے ہو تُساں اپنی مرضی نال کتھا ہی نہیں روک سکدے آج تواری سواری اتھا باسی جتھا عرشاں والا رب چاسی رسیاں چھوٹ گئے سردار اگو آ گئے جڑا پہلا سردار اللہ دے نبی آج سارے مہمان بڑھو آپ نے فرمایا مہاراں چھوڑ لے سواری آج اپنی مرضی نال نہیں بائے سکدی عرشاں والے رب دی مرضی نال باسی پہلا سردار مونجھا جائے تے دوجے سردار دیاں امیداں شروع تھی گئے او بھی گزر گئی ہے سواری تریجے سردار دیاں امیداں شروع تھی گئے او بھی گزر گئی ہے سواری چوتھے سردار دیاں امیداں سارے مدینے دے سرداریں دے گھر جڑے سجے ہوئے ہیں سارے دے گھر سواری کراس کر گئی تے رخ پئی کریں دیئے جھونپڑی دو مجمع دے آخرے چے ابو ایوب لوگ ہیں کہ پیچھو پیچھو ودائیں لگدائی میں نبی دی سواری تیرے گھر ہوا کہ نانا ہے نہیں ہو سکتا بھلے ویندے ہو سن اچانک ابو ایوب دا گھر جڑے میں لے آئے میرے نبی سی فرمایا ابو بکر سواری بائے گئی ہے کہیں دا گھر ہے انہیں کہ ابو ایوب دا آپ نے فرمایا سڈو اے ابو ایوب آخر چ ودا ہوئے آ تیرے نصیب جاگ گئے اللہ اپنا نبی گھر بھیجنا چاہندے جڑے گھر وچ ادب ہوے ابو ایوبی میں روندہ ہویا تے درک جی آقا میں حاضر زبان ہی چو لفظ نہ نکل دا آقا میں حاضر حکم پانی چاہی دے میرے نبی فرمایا ابو ایوب تیاری کر ون گھر دس ون اللہ دا نبی تیرا مہمان بننا چاہندے اگلے جملے سنیں حضرت ابو ایوب کو زال آدھی ہے نہ خیال کریں خوشی کلو بھی پہلے ام ایوب کو خبر دے ماں بھج دے گئے اپنے خیمے دی چادر ہٹائی نے نیتیں آنے جو ام ایوب کو اطلاع دے ماں فاضل پوری ہو ہاتھ بدھی بیٹھا میرا جملہ ذرائع نہ کر دے دن
بڑھڑی امی ایوب آئی سجدے دی حالت جائی تے اللہ دی بارگاہ جروں دی پئی آئی آواز دے کے آدن امی ایوب اللہ نے تیرے سجدے دی لاج رکھ چھوڑی ہے خوش نصیب ہیں سجدے تو سر جا تیرے بوہے دے بارو رحمت للعالمین تشریف فرمائیں اللہ دے نبی لوگیں کو ادب سکھایا تے ادب والے لوگیں کو اللہ نے نصیبیں آلہ بنایا ایک کوٹھا آئی تے اندے اتے بیا کوٹھا دو کوٹھیاں میرے نبی سہیں تو ساں اتے آرام کرے سو یا تلے آرام میرے نبی فرمائے میں تلے آرام کرے ساں لوگ میں کو ملن جلنا لے آسن تو ساں اتے ٹھیک ہے آقا در سن دے بیٹھے ابو ایوب تے ام ایوب دی خوش نصیبی دے کیا کہنے اتے چڑھ گئے نبی سہیں تلین او باندھا پہ او باندھا پہ او باندھا پہ عشاء گزر گئی رات گزر گئی نبی دے آرام دا ٹائم ہے اتلا جیڑا کوٹھا آئی اتلے کوٹھے دے اتے ایک چھوٹا جیاں گھڑا پانی دا بھریا لاتا پانی پیون دا ارادہ کیتے ابو ایوب نے تئی میں پیالے چ پاون دا ارادہ کیتے نے تے تھوڑا جیاں پانی تلے ڈھائے پے کبالاں دیاں چھتاں جان تے رو پے تے ام ایوب کو آدھے جے پانی نبی دے اتے ون پیا اللہ کو کیا جواب دے سن کمال ادب ہن میں جڑا نقشہ دسنا پیا نا یہ دیکھ یہ چھت دی ایک چونڈ چ دیوار دے نال ام ایوب چمبڑی بیٹھی ہے تبی دیوار دے نال ابو ایوب لگا بیٹھے ساری رات اللہ دے نبی آرام جن تے ابو ایوب تے ام ایوب ہل دے نہیں پہ پانی نہیں پہ پیندے نیتے انہیں جے چھت حل پئی پانی وٹیج پیا تے اساں بے ادب بن گئے تے اللہ کو کیا جواب دے سویرے دا ٹائم ہوئے نبی کریم کے آگئے ادن اللہ دے نبی ساکوتے نیندر نہیں اندی تلے رحمت للعالمین ہوئے تے اساں اتے ہمو کائنا ساڑا خطرہ ہے ساڑا ایمان زائے نہ تھیوے میرے نبی فرمائے رات جڑے طریقے تے تساں ادب کی تے اللہ نے توارے ادب دیاں باتاں میں کو وحی دے بھری ہے دسارے چن اللہ توارے تے رحمت بھی کرے اللہ توارے تے راضی بھی ہے او دنیا کائنات والے ہو اصل زندگی ادب دا نہ ہے اصل غیرت ادب دا نہ ہے اصل بہادری ادب دا نہ ہے اصل ایمان ادب دا نہ ہے اصل سخاوت ادب دا نہ ہے اصل صبر ادب دا نہ ہے اصل شکر ادب دا نہ ہے اصل توحید ادب دا نہ ہے اصل نبی دی اطاعت ادب دا نہ ہے صحابہ دا احترام ادب دا نہ ہے پیومان المحبت ادب دا نہ ہے تیری بھیڑی نال پیار ادب دا نہ ہے جنہ لوگاں کو اللہ ادب نصیب کر دے وے علامہ اقبال دی گال با ادب با نصیب جڑا ادب والا ہوے اللہ نصیب نال مالا مال کر دے وے سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے نبی سے پوچھے فلانی آیت دا ترجمہ تے مطلب بندے وے سارے چوپ وہ اندے وے سارے چوپ حضرت عمر اپنے گھر رہ جائیں تے انہاں دا پوتر عبداللہ بن عمر دے اللہ دے نبی اے عمر اے ابا جی میڈا دلہ دا جو میں ڈا سڑے ہوں میں کو پتا پوتر ڈشا کیوں نہیں بھی ابا جی اللہ دے نبی بیٹھے ہیں تساں بیٹھے آوے چاچا ابو بکر سہیں بیٹھا وڈے وڈے لوگ بیٹھے ہیں مائی میں آلاپ ہو سکتے اللہ ناراض ہو گئے اتھا کون لیندے ابا شودہ ہلا ہی نہیں سکتا جائیں دے گند صاف کیتے ہیں اماں شودی ہلا ہی نہیں سکتی جائیں کو کھیر پلایا ہی تے جڑی رات دائیں دے پیشاب کو بسترہ بنا کے سم دی گئی آج اتھا کوئی اتھا نا بابا میں نہیں آدھا میں آدھا تے آنے کڈیا سی
ہائے ہائے یہ زندگی ہے. میں نہیں لینا، میں لینا تے بابا مار گھت سی میں کوں. ادب نہیں تا کشے نہیں. ادب دے ادب جی دولت دا کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی. ادب تے ہر شے. نبی کریم علیہ السلام نے یو ادب سکھائے. حضرت عمر آدن پترا جیڈا سڑے میں ہاں تے میں فخر کراں ہاں کہ میرے پتر کو علم ہے. آدن تساں تے فخر کرو لیکن میں کو خطرہ جو میں کی تائیں بے ادمیں جنہ بان وجہ. ادب وڈی نعمت ہے. صحابہ دی کامیابی دی وجہ دبا. اللہ پاک نے فرمائے جنہ جو نہ لوگاں کو میں اللہ نے تباہ و برباد کیتا او وجہ ہے کہ وہ بے ادب بن. جنیا قومہ بے ادبوں میں اللہ برباد کر دینا رہے. نوح علیہ السلام دی قوم پانی اچ غرق تھی بے ادب آئی. فرعون پانی اچ غرق تھیا بے ادب. جیڑے پانی اچ غرق تھی من بے ادب ہونا. زلزلے اندن پتھرے نال پہاڑے نال اللہ انہاں کو تباہ کریں دے جڑے بے ادب ہوئے. بدتمیز بے ادب بے حیا بندے دی زمین تے کوئی گنجائش نہیں. اے زمین پیسے نال نہیں ٹھرنی. اے ٹھرنی ہے ادب دی دولت نال. ادب ہے اتھا سکون ہے. ادب نہیں اتھا سکون نہیں. اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے ون کے پوجا پاٹ کرنا ہے ادب نہیں ہے بے ادبی ہے. اللہ دے سونے نبی دا طریقہ چھوڑ کے کہیں امتی دے طریقے دے پچھو چلنا اے نبی دا ادب نہیں ہے بے ادبی ہے. صحابہ کرام کو چھوڑ کے بندہ غیران دے پچھو لگے اپنے پیو ماں دا ادب نہ کرے. ساری دنیا کو چہی ودا پلاوے تا سکے بھیران کو ستامے ودا. اے ادب نہیں. اللہ جدہ بھی عزت دے دے کامیابی دے دے بندے دا ادب دے دے. کیا دے دے؟ حضرت جبریل جڑا فرشتیں دا سردار آئی اللہ نے بھیجے ونجو میرے نبی کو میرے نبی دے یاریں کو دین سکھاؤ. حدیث چندے جے کو حدیث جبریل آدن میرے نبی سے دے سامنے آئے بندے دی شکل اچ تو پہلا گوڑا سچس وط بیا گوڑا سچس جی میں اتحیات اچ بہین دے اوہ نبی دے گوڑیں دے نال گوڑے رلا کے بائے گئے. جبریل کمال ادب. حضرت جبریل آدم سائیں کو جو سوال کرنا تو آدھے کہ آپ نے فرمائے کر اسلام کے کو آدن آپ نے ڈشے آدھے صحیح آدھے بیٹھے ہو. صاحب آدھے نسا حیران آسے سوال ہی پوچھ دے تصدیق ہی کریں دے حیران آسے. اچھا ایمان کیا ہے؟ نبی سندے سے ایمان کیا ہے؟ آدھے ٹھیک ہے کھرے. واللہ دے احسان کیا ہے؟ نبی سندے سے احسان کیا ہے؟ آدھے ٹھیک ہے دے بیٹھے. اچھا آدھے چوتھا سوال ہے اے دسواں قیامت کے ڈنا سے. میرے نبی سی فرمائے میں کو نہیں پتا ہے اللہ کو پتا ہے. آدھے ٹھیک ہے کہ آدھے ٹھیک ہے کہ اچھا اے دسو قیامت جا نشانیاں کیا ہیں؟ میرے نبی سی نشانیاں دشن. آدھے ٹھیک ہے کہ وہ ایویں 4-5 سوال کر کے چپ کر کے اٹھے تو گئے پیا. صحابہ آدھن اللہ دے نبی کون آ مسافر ہی نہ لگدا ہاں لگدا ہی میں آج میں ہوں نے گھروں اٹھی کے آیا ہوئے تے ہاں بھی اتھو دا نا. میرے نبی سی فرمائے ونجو اچھا پہلے گولو ہی کو لب بھاؤ میں ول دسینا. صحابہ آدھن اسا پورا علاقہ پٹ مارے. صاحب کو بندہ نہیں لدھا ایویں لگدا جی میں زمین کھا گئی ہوئے آسمان نکل گیا ہوئے. ول نبی صحیح کو لو آئے صاحب کو نہیں لدھا. آپ نے فرمایا ہاذا جبریل اے جبریل ای اتاکم تو آدھے کے آیا آئی لیعلمکم دینکم تو آکو دین سکھاون آیا آئی. اللہ دے نبی سکھاون ساکھوں آیا تے پوچھدا تو آدھے کے رہ گیا. وجہ کیا ہے؟ نبی اسی فرمائے میرے ہوں جے آپ نہ سکھا سکتا. اے اللہ نے انہاں کو فرشتے کو سکھائے تو سا میرے نبی دا ادب کیتا کرو. اے ادب ہاں میرے کے پوچھدا رہ گئے تے وال تصدیق بھی کریندا رہ گئے. تے دوجی گالے ہے توڑے جبریل بھی آ کے کوئی گال کرے او تئی دین نہیں بن سکدی جے تئی میں محمد دی مہر نہ ہوئے. سمجھ آئی وے سادے مینجی میں آکے سادے حافظی میں آکے کل کلیں تے ملائی میں آدھا پیا سادے مسجد خطیبی میں آکے
سارے کو رکھ ایک پاسے سکھنے اللہ دے دین او بات ہے جڑی بات محمد رسول اللہ کے صحابہ بڑا ادب کرنے تھک تو نہیں گئے تھک تو نہیں گئے ساری کائنات کے وڈی نعمت کیڑی ہے ادب بولو کیڑی ہے ہن اگلی گال سنی ذرا میرے نبی کریم جڑے ویلے مکے چ گئے ہیں قرآن مجید بھی میرا ارادہ ہے پڑھن دا لیکن وقت ساتھ نہ دیسی ذہن سورۃ الحجرات تے او آیت تے او آیت او آیت گھم جا کھڑے لیکن میں میرا مقصد ہے تو کو سمجھاواں کہ اصل نعمت کیا ہے بھائی جان یہ سلام دا حکم ہے یا نہیں جڑا سلام کرے ہو کو با ادب آ دیو جڑا نہ کرے ہو کو بے ادب آ دیو سلام دا حکم ہی وجہ تو ہے تاکہ ساڈے وچ کیا آوے ادب اچھا بیمار پرسی دا حکم ہے یا نہیں این واسطے تاکہ ساڈے وچ جنازے وچ شرکت دا حکم ہے یا نہیں این واسطے تاکہ ساڈے وچ ادب آوے وسیب اے گلیاں والے اے ٹاؤن والے کلونی والے وستیاں والے اونلے سدھرسن جڑے ویلے ایک دوجے دا ادب ادب بہت ہی نعمت ادب توحید دا نہ ہے اگر میرے وچ ادب نہیں میں بے ادب ہاں تو سمجھو کوئی بندہ میں کو منہ لاون تے تیاری کہنا تھی میرے نبی سائیں جڑے ویلے حدیبیہ پہنچے بیٹھے آن تے صلح پئی تھیندی آئی او سہیل بن عامر جڑا کافرن دا قاصد بن کے آیا انہیں کہ حدیبیہ علی جاتے نبی سائیں ہیں تے 1400 صحابہ بھی نہ آلن ون جیزہ چاوائے لڑائی کروں تے جیت ویسوں ہار ویسوں سہیل بن عامر آئے میرے دے دے ادھرا ایمیں پرنے کے ڈٹھے سی تے دیکھ کے ول گئے تے مکے دے سردار سڈی بیٹھن اپنے سفیر کو تے ایلچی کو حال دے ہاں او تگڑے نہ ساں تگڑے ہیں او تگڑے نہ ساں تگڑے ہیں جملے کان پا سہیلہ دے سردارو وڈے وڈے علاقے تے ملکیں جگیاں میں آج فیصلہ کر کے آیا سارے مکے دے کافر کٹھے تھی وہ اللہ دے نبی کو نیوے ہرا سکتے انہیں کہ تلواراں زیادہ ہیں انہیں کہ آدھے نہیں فوج زیادہ ہے آنکھن لگے نہیں کیا چکر ہے سادے کے کیوں نہیں ہار سکتا سہیل بن عامر دے فاضل پوریو جملہ پر لے پاؤ آدھے میں پرنے کے ودامی میری دید پئیے نبی سہیں وضو کریں لے بیان تے صحابہ کٹ کی تھی کھڑے ہن تے اپنے نبی تے لیڈر تے قائد اعظم دے وضو والا پانی زمین تے نہ ڈہانے دے ہن ہتھیں تے پا کے اپنے جسم تے ملیں دے کھڑے ہن میں کو سمجھ آ گئی ہے جن دے سپاہی اے جڑے ادب والے ہون دنیا دی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی اصل ہتھیار کیڑا ہے بولو یار اصل اسلحہ کیڑا ہے اصل طاقت کیڑی ہے اصل ذمہ داری کیڑی ہے اصل جائیداد کیڑی ہے اصل خزانہ کیڑا ہے چہرے دی نورانیت کیڑی ہے اصل بندے دی قابلیت کیڑی ہے ادب 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 ہے تے ہر شے قرآن بھی ادب سکھیں دے حدیث بھی ادب سکھیں دے اسلام بھی ادب سکھیں دے اللہ دے ادب تو سانچا کرو تے نصیب تواڈے بلند کر دے سان سہیل بن عامر کو کہنے ہوں وانی کہیں طرح میں صلح شلح کر رہا نہ تے ساری خیر کہہ نہیں آ گئے ورکا چاہتی ودا معاہدہ لکھو صلح کرنے ہیں تو سائیں دفعہ لگے ونجو واپس اگلے سال والوائے عمرے تھے پہلی شرط نبی سی فرمائے منظور ہے دوجی شرط ہے جے تواڈا کوئی ساڈو آیا نہ ولا دے سوں ساڈا تواڈو آوے ولا دی وائے آپ نے فرمایا منظور ہے کیا فرمائے نے منظور ہے جیڑی جیڑی گال ایمیں معاہدہ پیا تھیندا محمد الرسول اللہ لکھیا پیا ہا محمد الرسول اللہ لکھن والے حضرت علی پاکن تے سہیل آدھے سونا ہے محمد الرسول اللہ تو کٹنا پوسی لفظ محمد لکھو بس رسول اللہ کٹو اگر رسول اللہ معاہدے چ لکھیا پیا ہویا والتا رولا ہی ختم ہے میرے نبی سی فرمایا چلو ٹھیک ہے علی یہ لفظ رسول اللہ تے قلم پھیر حضرت علی آدھن سونا علی مر سکدے بے ادبی نہیں کر سکدے ربیع الاول گزر گئے تواڈی جرات کوئی سلام ہے کیک بھی بنائیں وے کیک کہتے محمد الرسول اللہ بھی لکھے ہوئے بل ہوں محمد الرسول اللہ لکھے ہوئے تے چھری بھی پھیری وے
واہ وے تھوڑا ادب اتنا حضرت علی آدن میں رسول اللہ نہیں کٹ سکتا انہیں کہ نہ کٹ نہیں کٹ سکتا کٹنے میں تے اللہ دے رسول آپ کٹے آپ ادب دیکھ ذرا تے او حضرت عمر آگن آدن سائیں اے دسواں جے اساں شہید تھی مون جنت ویسوں نہ ویسوں آپ نے فرمایا ویسوں اے مرنے جہنم ویسن نہ ویسن آپ نے فرمایا ویسن اللہ ساڈا حق ہے ہاں حق ہے تساں سچے رسول ہو ہاں عمر میں بھی سچ قرآن سچی کتاب ہے ہاں عمر سچی کتاب ہے فرمایا ول اتنا ایویں ہوندے جو انہیں دی ہر گال مننے ساکو آرڈر دے ہونے نے دے کچی لہنے ہیں میرے نبی فرمایا عمر آنا رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہاں حدیث چندے عمر جیندے پیریں دی کھسکاٹ سن کے شیطان کمبدا ہا میرے نبی صرف اتنا کہ میں اللہ دا نبی ہاں عمر دے ایویں لگدا ہا جی میں منہ وچ زبان ہی نہ رہی ہو چپ اے ادب چپ والا گال نہیں کی تھی حضرت عمر نے حضرت عمر ایک نماز ڈٹھے مسجد نبوی روضہ رسول دے نال لو چھوار نوجوان بیٹھے ہیں اونچا اونچا بیٹھے لیندے ہیں آگے نہیں گھسا دو اڑتے ہوئے کتھوں آئے ہوئے انہیں کہ طیف ہی چو آئے ہیں مدینے آیا سے روضہ رسول دی زیارت واسطے حضرت عمر آدم تسا مہمان ہو جے اتھاؤ مدینے دے ہو وہ ہا تو آپ کو کوڑے مار کے مت سکھاوا ہا سارے سونے رسول دی قبر ہے تے نال اونچا پیا لیندے ہو اے جڑا وڈا ادب لوگ آئے ودیان اپنا امیر بنواون حضرت ابو بکر تے عمر تے نبی سی فرمایا یار تساں صلاح دیو کہ کو امیر بناؤ صدیق اکبر آدن فلانا حضرت عمر آدن فلانا آوازاں اونچا تھیون پہ گئے نبی چپ کر گئے قرآن دی صورت آ گئی ہے قرآن آ گئے فرمایا انہیں ابو بکر عمر سارے کو آخر میرا سونا مشورہ توارے کے ضرور گھن دیں نبی دی جلے کچاری اچ بیٹھے ہو وہ آواز اپنی نبی دی آواز کے جھکی رکھی کرو نہ تے تو اجا سارے نمازاں برباد کر دے اے ادب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجار بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون حدیث جندے حضرت عمر این آیت دے بعد اتنا ہولی علیہ نبی سے ول پوچھ دیں عمر کیا آنکھیں ول پوچھ دیں صلح حدیبیہ پہ تھی نہیں آئی سارا دار و مدار کیڑی شاید ہے بولو کیڑی شاید ہے صلح حدیبیہ پہ تھی نہیں آئی تے سہیل بن عامر نبی دی ڈاڑی ہاتھ رکھے اے منو چا وات ڈاڑی ہاتھ رکھے اے منو چا وات ڈاڑی ہاتھ رکھے اے منو چا مغیرہ بن شعبہ آدن میں نال بیٹھا میں حضرت مغیرہ آدنی میں پکڑ گئے دے ہوں دا ہاتھ میں سہیل کو آکے ہوئے گال سن اگر تین ولا سارے نبی پاک دی پاک ڈاڑھی تے اپنا پلیت ہاتھ لایا تے میں مغیرہ تڑا ہاتھ کاٹ دے ساکنے بے ادبی برداشت نہیں تھی اتنا وڈا آتا اے جڑا وڈا ادب کرنے ان صحابہ ہی واسطے اللہ نے فرمائے صحابہ اسلام دی بنیاد یعنی صحابہ دی زندگی کے صحابہ دا ادب سکھو تاکہ تواڈے چی ادب آوے ایک جوان ہے میرے دیکھواں اون دا نام ہے حضرت عمران بن حسین آدن میں آج تک سجا ہاتھ اپنی شرمگاہ تے کہیں نہیں لایا انہیں کہ کیوں آکے سی میں ایک نوار نبی سہیں دے ہاتھ پاک تے اپنا سجا ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی بس اونڈیں تو بعد میں بھول کے بھی کدیں سجا ہاتھ اپنے جسم دے پلیت حصے تے نہیں لایا کہ جیڑا ہاتھ نبی دے مقدس ہاتھ کو لگ گئے او پلیت جاتے نہیں لگنا چاہیے ادب اے جڑا ادب میرے نبی صحیح میں گزر دے پیان تے دو قبیلے والے نہ جڑے او آپس وچ تیر اندازی دا مقابلہ پہ کرن ایک قبیلے والے کو نبی سے فرمایا ہمت کرو بھائی میں تمہارے نال ہاں جلے آپ نے یہ کو جا کے پرلیں تیر تے کمان ایک پاسے بکا سٹن اللہ دے نبی فرمایا کیوں بھائی چلاؤ انہیں کہ کیویں چلاؤں پہلے تے ہاں ساڈا ایدے نال مقابلہ ہن جے تساں رل گئے ہو تو سمجھو تواڈے نال جے اساں تواڈے نال مقابلہ کیتا تے پکا نہ راسی میرے نبی فرمائے اچھا دوہیں مقابلہ کرو آنا معکم کلکم میں تساں دوہیں دے نال اے جڑا وڈا ادب ہا